مسند کسے کہتے گئے؟ مسند کہتے گئے بیٹھنے کی جگہ کو، رفعت کہتے گئے بلندی کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والو تم قربان جاؤ، تم تو ایسے نبی کے غلام ہو، تم تو ایسے نبی سے پیار کرنے والے ہو جس نبی کی شان ہی شروع ہوتی ہے عرش اعظم سے۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھئے اے اعلیٰ حضرت، جب حضور کی شان کی ابتدا عرش اعظم سے ہوتی ہے تو دنیا والے حضور کی شان کو مکمل طور پہ دنیا میں کیسے دیکھ سکتے گئے؟ تو وہاں سے جواب ملے گا او دنیا والو یہ صحیح بات ہے، تم حضور کی شان کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری نگاہ کا عالم تو یہ گئے، آپ کی آنکھوں کا عالم تو یہ گئے۔ اگر پنڈال کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو ہماری نگاہ اسے بھی نہیں دیکھ سکتی، چھت کے اوپر اگر کوئی چیز رکھی ہو ہماری آنکھیں اسے بھی نہیں دیکھ سکتی، تو پھر حضور کی شان کو دنیا والے کیسے پہچان سکتے گے؟ تو اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا او دنیا والو یہ صحیح بات ہے، اگر تمہیں حضور کی شان دنیا میں نظر نہیں آئے تو سنو سنو، یاد کرو میدان محشر کو، حشر کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل کے دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بہن بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، کہیں کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، لیکن سنو سنو وہاں تو چیخو پکار مچی ہوگی۔ حضور تاج الشریعہ نے بتایا وہاں چیخو پکار کے عالم میں بس ایک آس لگی ہوگی کہ ذرا سنیے گا، آس یہ لگی ہوئی ہوگی کہ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہر نظر کانپے اٹھے، ہر نظر کانپے اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہلے جائے گا۔ ہر نظر کانپے اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر نوری چادر، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا سنیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والو اگر دنیا میں کسی کو حضور کی شان نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ دو عالم کانفرنس۔ میرے بھائیوں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جشن دستار بندی میں، معین الدین قادری بڑی دور سے چل کر آیا، لیکن تقریر سننے کا مطلب ہے اگر کوئی بے نمازی ہو تو وہ تقریر سن کر نمازی بن جائے، اگر کوئی گناہگار ہو تو اس نیت سے جلسے میں آ کر وہ بیٹھیں کہ میرے مولا میں تو گناہگار ہوں لیکن اس محفل کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ یہاں آیا تھا گناہگار تھا لیکن یہاں سے اٹھ کر جاؤں تو تیرے حبیب کے صدقے میں نیکوکار بن کر جاؤں، گناہوں سے توبہ کر کے جاؤں۔ اس لیے لوگوں جتنی دیر بھی آپ گفتگو سماعت کریں معین الدین قادری کی، آپ اس نیت سے بیٹھے رہیں کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہو تو آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اگر بے نمازی کوئی
ہے وہ نمازی بن کے یہاں سے جائے، وہ نماز پڑھنے کا عہد کر کے جائے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے اس لیے کہ لوگوں جلسے میں جانا ضروری نہیں ہے، یہ علماء تشریف فرما گئے، ان سے پتہ کیجئے گا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر پوری زندگی کوئی جلسے میں نہ جائے، اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تو جلسے میں کیوں نہیں گیا تھا۔ اگر پوری زندگی کوئی مزار پہ نہ جائے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا تھا۔ لیکن یہ علماء فرمائیں گے اگر کوئی جلسے میں نہ جائے اللہ نہیں پوچھے گا، کوئی مزار پہ نہ جائے اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن اگر کوئی اذان کی آواز سن کر مسجد نہیں جائے گا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تیرے گھر کے بغل میں مسجد تھی تو نماز کے لیے کیوں نہیں گیا تھا۔ اس لیے لوگوں کہ آپ گرہ باندھ لیں اپنے ذہن میں، اگر کوئی جلسے میں آپ پوری زندگی نہ گئے تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے نماز کے لیے مسجد میں قدم نہیں رکھا اللہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ میدان محشر میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں جتنے بوڑھے بیٹھے گئے، جتنے نوجوان بیٹھے گئے، جتنے بھی جو بالغ بچے بیٹھے گئے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا صرف نعت سن کے یا رسول اللہ کر لینے کا نام عاشق رسول نہیں گئے، صرف مزار پہ چلے جانے کا نام عاشق رسول نہیں گئے، نعرہ خوب لگا لینے کا نام عاشق رسول نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول سچا وہ ہوتا ہے جو جلسے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں بھی سنتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو مسجد نماز کے لیے بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اس لیے نماز پڑھیے، جو مصطفیٰ کا عاشق ہوگا سچا وہ کچھ بھی ہو بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کا عاشق نمازی ہوتا ہے، کیونکہ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں انشاءاللہ۔ ارے بولے انشاءاللہ، بولنا آپ کا کام ہے، ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں اللہ آپ کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے۔ پورا مجمع بولے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بلند آواز سے بولیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور پیغام شعر کے ذریعے سنیے گا۔ اذان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں، آج بڑا عالمیہ حضرت ادھر اذان ہو رہی ہے، نوجوانوں کے موبائل کی اسکرینیں بند نہیں ہوتی ہے، اذان مسجد سے ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے گھر کی ٹی ویاں بند نہیں ہوتی گئے، اذان ہوتی رہتی گئے، لوگ نوجوان کرکٹ میں لگے رہتے گئے، اذان ہوتی رہتی گئے، لوگ تاش کے پتے کھیلتے گئے، اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ کیرم بورڈ میں لگے رہتے گئے، اذان ہوتی رہتی گئے، لوگ گپ شپ میں لگے رہتے گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا پوچھئے ان علماء سے، کتابوں میں آتا گئے، علماء فرماتے گئے کہ جو اذان کا احترام نہیں کرتا گئے، جو اذان کے وقت بات چیت میں رہتا گئے، جو اذان کے وقت کھیل کود میں رہتا گئے، تو سنے آپ کو یہ علماء بتائیں گے ہو سکتا ہے جو اذان کی بے حرمتی کرنے والا ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کہیں اس کے ایمان کو اللہ چھین نہ لے، یعنی اس کے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے لوگوں آج کے مدرسے کے جلسے میں جشن دستار حفظ میں آپ آئے ہو، یہاں سے یہ بھی پیغام لے کر جاؤ، اب تک جو کر رہے تھے کل
سے یہاں سے اٹھ کے جانا صبح سویرے جب بھی آزان کی آواز سننا. اگر کوئی موبائل پہ لگے ہو موبائل کو بند کر دینا, ٹی وی چل رہی ہو اسے بھی بند کر دینا, اگر کھیل کود میں لگے ہو اسے بھی بند کر دینا. اور یاد رکھنا آزان کا احترام کر لینا, آزان کا تھوڑی دیر رک کر جواب دینا. آپ یہاں سے گھر جانا اور اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا, اگر وہ جھاڑو لگا رہی ہے تھوڑی دیر رک جائے, اگر برتن مانج رہی ہے آزان کی آواز سنے تو تھوڑی دیر رک جائے, اگر وہ بستر لگا رہی ہے آزان کا جواب پہلے دے دے, آزان کا احترام کر لینا. اگر ایسا کرو گے نوجوانوں تو ہوگا کیا, آزان سنے کہ جو کاموں کو بند کرتے ہیں اسے پکارے گی جنت, نمازی ہو جاؤ اسے پکارے گی جنت, نمازی ہو جاؤ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ, سبحان اور پیار سے بولیں یا رسول اللہ. اب ذرا سنیے گا, اب معین الدین قادری اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہے. اب تک میں آپ کے ذہن کو ٹٹول رہا تھا, جتنا وقت مجھے ملا ہے معین الدین قادری اسی میں گفتگو آپ کے سامنے کر کے جائے گا. آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سندر مذہب ہے, اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. معین الدین قادری ثابت کر کے جائے گا, اور میں آج یہ بھی ثابت کروں گا کہ ہمارے مدرسوں میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. مجھے دیکھے میں بھی اسی مدرسے کا پروڈکٹ ہوں, یعنی مدرسے ہی سے میں پڑھ کے نکلا ہوں. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں انہوں نے بھی مدرسے سے تعلیم حاصل کیا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ آپ دل جمعی کے ساتھ بتائیں اسلام ایک سندر مذہب ہے, تو پورا مجمع بولے کہ سب سے سندر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب, اور اونچا بولے وہ مذہب اسلام ہے. ذرا آئیے میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھنا, صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ اسلام سندر مذہب ہے, اسلام خوبصورت مذہب ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنی سیرت کے ذریعے آپ کو ثابت کرنا ہوگا, ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ اسلام بڑا سندر مذہب ہے, اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. اور میں یہاں سے اعلان کروں گا میرے بھائیوں, آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام مانوتا کا سندیش نہیں دیتا ہے, اور کچھ لوگ اسلام کو پڑھے بغیر اسلام کے خلاف بکواس کرنے لگتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا تم اسلام کو پہلے پڑھو. آج ہوتا کیا ہے, آج ہوتا یہ ہے ہماری قوم کا کسی نالائق لڑکا کوئی شرابی کو کسی نے دیکھا, اس کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھتے ہیں, کسی جواری کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھنے چلتے ہیں, کسی پاپی کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھنے چلتے ہیں. میں یہاں سے پیغام دینا چاہوں گا کہ او لوگوں, او دنیا والوں, اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے کسی جواری کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے کسی عیاش اور گانجا اور وہ بھنگیڑی گیڑی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے ہمارے علماء کے قریب آؤ, یہ تمہیں حضور کی سیرت پڑھ کر سناتے جائیں گے, تمہیں اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی. یہ آپ کو غوث اعظم کا کردار پڑھ کر سناتے جائیں گے, آپ کو اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی. ذرا سنیے گا, اگر سننا چاہتے ہیں میں وہی ثابت کروں گا کہ کیسے اسلام سندر مذہب ہے. ہم اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا. کل اگر کوئی پوچھے اسلام کیسے سندر مذہب ہے, میرے بھائی اگر آپ کو ہمیں کوئی دیکھے, کیا کوئی دیکھ کر کلمہ پڑھے گا؟ نہیں بھائی, ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے, ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے, ہمارا چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم چلیں تو دوسرے دیکھ
دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے. یہ ثابت کرنا ہوگا اپنی زندگی سے. ذرا سنیے گا, میں پڑھنے جا رہا ہوں, میرے ہاتھ میں کتاب ہے رامائن ہے, میرے پاس شریمد بھاگوت گیتا بھی ہے. مائک آپریٹر صاحب ایک کو تھوڑا سا کم کر دیجئے, بڑھیا بج رہا ہے, آواز کھول کے ایک کو کم کیجئے گا. میری باتیں مکمل طور پہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا بھی ہے. اور یہ کتاب کون سی ہے بھاگوت گیتا؟ یہ ہمارے برادر وطن کے یہاں کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. میں پہلے یہ کلیئر کر دوں, میں ایسی کتابیں پڑھتا کیوں ہوں؟ سنو, میں ایسی کتابیں اس لیے پڑھتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں آواز پہنچتی ہے. میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ مدرسے میں آتنکواد کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے, مدرسے میں انسانیت اور مانوتا کا سندیش نہیں سکھایا جاتا ہے. ارے آؤ کبھی ہمارے جلسوں میں آ کر دیکھو. ہمارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کانٹے پون کی زینت ہے, اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم یہاں سے محبت بانٹتے ہیں, ہم یہاں سے پریم کا سندیش دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی زبان کھلتی ہے اور وہ کہتے نہیں تھکتے کہ وہ مسلمان آتنکوادی, یہ مسلمان آتنکوادی نہیں. پیارے, آتنکواد کو اسلام سے مت جوڑو. جہاں تک تم کہتے ہو کہ مسلمان کو دیش سے پریم نہیں ہوتا ہے, مسلمان کو بھارت کی مٹی سے پیار نہیں ہے, ہم وہیں پہ رک کر کہیں گے ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے, ایک تم ہو جو کبھی پاکستان جاتے ہو, وہاں کی بریانی کھا کر کہتے ہو پاکستان بڑا اچھا ہے. امریکہ جاتے ہو, وہاں جا کر کھانا کھا کر کہتے ہو امریکہ بڑا اچھا ہے. کبھی چائنا جاتے ہو, کہتے ہو چائنا بڑا اچھا ہے. لیکن ہمارے یہاں کے بڑوں کو چھوڑو, مدرسے میں پڑھنے والا ایک 10 سال کے طالب علم کو اٹھا کر پوچھو, اس سے پوچھو گے تمہیں کیا اچھا ہے, وہ کہے گا نہ تو امریکہ اچھا, نہ تو چائنا اچھا, نہ تو برطانیہ اچھا, نہ تو نیوزی لینڈ اچھا, نہ تو ہالینڈ اچھا. وہ ہو اپنی جگہ پہ اچھا, لیکن ہمارے لیے جو اچھا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے گئے اس کی, یہ گلستاں ہمارا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, یہ ہمارا اسلام ہے. میں ثابت کروں گا کہ کیسے اسلام سندر مذہب ہے. ذرا سنیے گا, ایک منتر میں پڑھ دیتا ہوں. ارے پڑھ دوں, اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے, کتاب کا نام, میں ایک بھگوت گیتا کا منتر پڑھتا ہوں. جن کو دیکھنا ہو وہ آ کر دیکھ سکتا ہے, جس کو سننا ہو وہ یہاں بیٹھ کے سن سکتا ہے. ایک منتر کا اگر کوئی غلط ثابت نکال دے تو میں ایک منتر اگر کوئی غلط ثابت کر دے, معین الدین قادری اسے منہ مانگا انعام دے کر جائے گا. میں جو بھی بولتا ہوں پہلے کتابوں میں ادھین کرتا ہوں, پھر اس کے بعد بولتا ہوں. دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے شریمد بھگوت گیتا, اس میں ایک شلوک ہے, پیج نمبر 156 ہے. دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام کتنا سندر مذہب ہے. لکھا ہے وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا پرجاپتشتم پر پتامہشٹ نمو نمشتے ششاہشکرتا پنشٹ بھویو پی نمو نمشتے ادھرما بھی بھوات شنا پرتشینتی کل استریکیا استریشو دشتاشو وارشنی چایتے ورن شنکرا یو مام جمنادیم چویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپائی ہے پرمچیتی گریشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم اسنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکیارتم بلون سوانم لم نجیم پشپفنم تپشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم سوم
गुणवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, वो मौलाना नहीं बल्कि पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब हुजूर की बात आती गए वो जबान खोलता गए तो वो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों हुजूर की बात आई है तो सुनो सुनो। शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नम कर जय बिना मुहम्मद पार न होए बे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ूंगा और वरना तो एक सांस में इतना पढ़ दिया। आप लोग सोचिएगा कि क्या बुलाए थे मौलाना कारी साहब, क्या बुलाए थे मौलाना, बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जगह एक जलसे में हम ये पढ़े बंगाल में, एक लड़का खड़ा हो गया नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा जी? कहा कि हजरत आप इतना पढ़ते हैं कोई मौलाना को हमने नहीं सुना है। हमने कहा सुनो हम तो हुजूर से इश्क करने वाले लोग हैं, हम तो मुस्तफा पे जान निछावर करने वाले लोग हैं, हम तो आमना के लाल पे अपना दिल और जान सब कुर्बान करने वाले लोग हैं। इसलिए तो हम यहाँ बैठते हैं तो किसी दुनियादार का तस्करा नहीं करते, अगर करते हैं तो अहमद मुख्तार का तस्करा करते हैं। अच्छा खुलासा कर दूं, एक बार हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आप अगर इस्लाम के मत वाले हो पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह आप बेदार है, जरा सुनिएगा मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्यों है। आज लोग इस्लाम के पीछे कुरान के पीछे, आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। हॉलैंड इस्लाम के पीछे, न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम और कुरान के पीछे, अमेरिका इस्लाम और कुरान के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ से जो बच्चे फारिग हो रहे हैं वो यही सदा लगाएंगे, अरे पूरी दुनिया वालों अगर तुम्हें पीछे पढ़ना है तो पढ़ लो, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे है। लेकिन हमारा इस्लाम हमारा कुरान सबसे आगे नजर आता है। ये बच्चे कहेंगे सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। अगर आप सुनना चाहते हैं मैं इसका खुलासा करूंगा, मैं क्यों ऐसी किताबें पढ़ता हूं मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज एक बात और क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं मुसलमान भड़क जाता है, फला मौलाना भड़क जाता है, फला बच्चा भड़क जाता है, अरे हमें छोड़ो भाई, हमारे बुजुर्गों को छोड़ो। हमारे यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले एक 10 साल के बच्चे को भी उठाकर पूछो, वो बच्चे भी कहेंगे सुनो सुनो हमें अगर कोई गाली दे दे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, हमारी माँ को कोई गाली दे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, हमारे बाप को कोई गाली दे दे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन ये बच्चे कहेंगे दुनिया वालों हम भी कहते हैं अगर कोई हमें रेलवे स्टेशन पे टोपी दाढ़ी देखकर कुछ पग देता है हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये उलमा को कोई गालियां देकर चला जाए स्टेशन पे वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का 10 साल का बच्चा भी खड़ा होगा तो दुनिया वालों हमें गालियां दो, हमारे खानदान को
गालियां दो, हम बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन याद रखना अगर तुमने मदीने वाले मुस्तफा की शान में अदना सी गुस्ताखी कर दिया, हमारी जान है मुस्तफा, हमारी शान है मुस्तफा, हमारी आन है मुस्तफा, हमारी इज्जत और आबरू है मुस्तफा, इसलिए कि हुजूर से इश्क करना आला हजरत ने हमें सिखाया है और आला हजरत ने बताया है। ओ दुनिया वालों, अगर जिंदगी में अगर जीना चाहते हो दुनिया में, तो फिर ऐसे जिंदगी गुजारो, ये कहते रहो या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह नारे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अच्छा ऐसे बोलिएगा, ऐसे जवाब दीजिएगा, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मेरे मौला जितने लोगों ने हाथों को उठाया है उन्हें कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना, इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। और अगली बार ऐसी दुआ दूंगा, खोजते रहिएगा हमको, आप लोग ढूंढते रहिएगा, और फिर हम 2 घंटे के बाद नजर भी नहीं आएंगे। इसलिए अपने यहाँ इलाके के उलमा से करीब होइए, 2 घंटे के बाद मैं चला जाऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, लेकिन कल सुबह अगर मोहल्ले में किसी का जनाजा उठेगा, सबसे पहले दौड़कर आपके इलाके के यही उलमा दौड़कर आगे कांधा लगाने को आएंगे। इसलिए अपने उलमा से करीब होइएगा। मैंने जो दुआ दी है मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। सबको बोलना आज भी है, क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? आज भी है, ऐसे नहीं। ये देखे गुंबद खदरा, आए हाय हाय, तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है, मैंने भी जाकर जियारत की है, कभी जाओ, इतना खूबसूरत है ना गुंबद खदरा, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़कर अल्लाह ने गुंबद खदरा पर डाल दिया है, इतना खूबसूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको लगे कि कोई हसीन चीज देखनी है, कोई खूबसूरत चीज देखनी है, इधर उधर ना जाओ, दुनिया के नजारे ना देखने जाओ, बल्कि अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो हुजूर के गुंबद खदरा को देख कर आओ। आप भी जाओ, घर वालों को भी जाकर ज़ियारत करवाओ, इसलिए कि वहां से जो भी आता है वो यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था रे। और बुलंद आवाज से, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था रे। अच्छा आप लोग चुप रहिएगा, हम अपनी बिरादरी वालों को, हमारी बिरादरी वालों को देखिएगा, ये लोग देखिएगा, ये लोग, आप ये ना सोचे, हमारे उलमा ने जब जब आवाज को बुलंद किया है, हिंदुस्तान की तारीख को बदल कर रख दिया है। हमारे यही उलमा है जिन्होंने एक आवाज अगर लगाया है तो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। वो कौन है जिहाद का फतवा देने वाला? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा न किसी डॉक्टर ने दिया, न किसी इंजीनियर ने दिया, न किसी प्रोफेसर ने दिया है। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अगर किसी ने दिया है, हमारी जमात के बड़े आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिया है, उन्होंने दिया है जिहाद का फतवा। इनको देखिएगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था रे। पूरा मजमा बोलिएगा, आज भी है और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था रे। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था रे। आय हाय भाई, मैंने जो दुआएं दी है ना, याद रखिएगा, यहाँ पे किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन मुझे यकीन है मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। अब इतना बड़ा दावा है तो दलील तो चाहिए ना। मैं नहीं कहता
بلکہ حضور نے فرمایا ہے سلاسو دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، حضور نے فرمایا ہے دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے وہ تینوں جب جب دعا مانگتے گئے اللہ تعالی ان تینوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ وہ تینوں میں پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے؟ ذرا سنیے گا، آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مظلوم کسے کہتے گئے؟ آپ کو اللہ نے طاقتور بنایا، آپ کا پڑوسی سائیڈ میں کمزور ہے، آپ اس پہ اتیاچار کرتے ہو، آپ اس کے حق کو چھین لیتے ہو، آپ اسے مارتے ہو، آپ اس میں ظلم کرتے ہو، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا لوگو، مظلوم تو جانتا ہے یہ تو مجھ سے طاقتور ہے، اگر میں اس کے خلاف زبان کھولوں گا یہ میری چمڑیاں ادھیر دے گا، یہ مجھے جا کر نہ جانے کہیں جیل میں ٹھونس دے گا۔ لیکن یاد رکھنا لوگو، ایک مظلوم جب روتا ہے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں جا کر دعا مانگتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، فلاں کو تو نے طاقتور بنایا ہے، مجھے تو نے کمزور بنایا ہے، وہ مجھ پہ ظلم کرتا رہتا ہے، میں تو اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن میرے مولا ہم نے سنا ہے جس کا سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا سہارا پروردگار عالم تو ہوا کرتا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، اس مظلوم کی دعا کو قبول فرما لے۔ مصطفیٰ فرماتے گئے مظلوم ابھی دعا مانگ کر ہاتھ کو چہرے سے نیچے بھی نہیں لاتا ہے کہ اللہ تعالی مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی پہ ظلم نہ کیا کریں، کسی پہ آپ کسی کے حق کو نہ دبایا کریں۔ پہلا تو ہو گیا، دوسرا کون ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ہے دوسرا ہے دعوت المسافر، مسافر جب دعا مانگتا ہے مسافر کی دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ میں بھی مسافر ہوں، یہاں آپ کے یہاں بہت سارے علماء تشریف لائے گئے 92 کلومیٹر کی دوری سے، وہ بھی مسافر ہے، اس لیے میں نے دعا دی ہے میرے مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے ان جلسے کے صدقے میں ان سبوں کو میرے مولا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا اور حضور کے گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دینا، کیونکہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا۔ بلند آواز سے ایک شعر اور سنیے گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج۔ اب ذرا سنیے اسلام سندر مذہب کیسے ہے، اسلام شاندار، اسلام کی بیوٹنس کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، آپ کو بتانا ہوگا، دوسروں کو محبت سے سمجھانا ہوگا کہ میرے بھائی تم کو اگر اسلام سمجھنا ہے ہمیں مت دیکھو، بلکہ تم ہسٹری کا مطالعہ کرو، تم کتابوں کا مطالعہ کرو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، تم حضور کی سیرت، حضور کی جیونی پڑھتے جاؤ گے تمہیں اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ کیا ہے اسلام، کتنا سندر مذہب ہے اسلام، ذرا غور سے سنیے گا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک بات بتائیے، ہمارے ہاتھ میں اور پاؤں میں ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اور پاؤں میں ناخون ہے، یہ ناخون کتنے دنوں تک زیادہ سے زیادہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ علماء تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے یہ کہیں گے 40 دن کے اندر اندر، ویسے تو 8-10 دن میں ہفتے میں کاٹ لیا کرو، لیکن اگر آپ 40 دن کے اندر اندر اگر آپ نے ناخون نہیں کاٹا ہاتھ
ہاتھ اور پاؤں کے، تو یہ ناخون 40 دن سے زیادہ بڑے رکھنا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے، یہ علماء فرمائیں گے۔ لیکن آئیے، ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، یہ فتوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ تو 40 دن اور لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی جانور کا دودھ نکالتا ہو، یعنی گائے یا بھینس کا دودھ نکالتا ہو، تو اس کے لیے 40 دن وہ انتظار نہ کرے، بلکہ بہتر یہ ہے اور اچھا یہ ہے کہ وہ 10 دن کے 8 ہی دن میں ناخون کاٹ لیا کرے۔ کیوں؟ اس کے آگے ریزن لکھی ہے، اس کے آگے وجہ لکھی گئی ہے۔ وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو گائے یا بھینس یا جانور کا دودھ نکالتا ہے، اگر اس کے ناخون بڑے رہیں گے، جانور کا دودھ نکالے گا، کہیں بڑے ناخون کہیں جانور کے تھن میں لگ کر کہیں جانور کے تھن میں کوئی زخم نہ ہو جائے، کوئی گھاؤ نہ ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، او سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں، ارے جو مذہب اسلام جانوروں کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ انسانوں کا کتنا خیال بتاتا ہوگا، وہ انسانوں، وہ مانوتا کا کیسا پاٹ پڑھاتا ہوگا، وہ انسانوں کی کتنی قدر بتاتا ہوگا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان اسلام تو خون بہانے کا دھرم ہے، میں کہنا چاہوں گا، ارے بھائی تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ پوچھو ان علماء سے، کتاب میں آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو 1 لوٹا پانی سے ہو جاتا ہے تو زیادہ پانی خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ آپ کو زیادہ پانی بہانے سے بھی وضو جیسی عبادت میں منع کیا گیا ہے۔ تو جو مذہب اسلام وضو جیسی عبادت میں زیادہ پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ لیکن سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، علماء سے سننا ہوگا، حضور کی سیرت کو پڑھنی ہوگی، حضور کی سیرت کو سننا ہوگا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی بیوٹینس کیا ہے، اسلام کی سندرتا کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو اور آگے بتاتا چلوں۔ حضور نے فرمایا ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت 40 سال تک اس عورت نے نیکیاں کیا ہے، 40 سال تک وہ عورت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ پورا مجمع بولے کتنے سال؟ اور اونچا بولے کتنے سال؟ 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ لیکن ایک دن گھر میں دودھ کو ابال کر رکھی ہے، اچانک ایک بلی آئی اور دودھ کے ڈھکن کو ہٹا کر، ہانڈی کے ڈھکن کو ہٹا کر سارا دودھ وہ بلی نے پی لیا۔ بلی کے دودھ پیتے ہی عورت نے جب دیکھا اس کا پاڑا گرم ہو گیا، یہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ بلی نے سارا دودھ پی لیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، بلی کو کمرے کے اندر بند کر دیتی ہے، باہر سے لاک کر دیتی ہے، دروازہ تالا بند کر کے، دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی کہیں۔ 8-10 دن کے بعد جب واپس آئی تو وہ بھول گئی تھی کہ ہم نے بلی کو کمرے میں بند کیا ہے۔ غصے کے مارے دوڑ کر آئی، جب خیال آیا جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے اندر گئی، دیکھتی ہے کہ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی ہے۔ اس نے بلی کو اٹھایا، جا کر کچڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتی ہے۔ کچڑے کے ڈھیر میں پھینکنا تھا۔ 40 سال کی عبادت کرنے والی اس عورت نے جیسے ہی بلی کو پھینکا، آواز آئی، اے عورت، ارے تم نے اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بلی پہ رحم نہیں کیا ہے؟ کیا ہو جاتا؟ 1 kg دودھ ہی تو بلی نے پیا تھا، تو نے جا کر اسے اندر بند کیا اور یہ بھوکی پیاسی بلی مر گئی۔ آواز آئی، اے عورت، اللہ نے تیرے 40 سال کی عبادت کو برباد فرما دیا ہے اور تیرا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ ارے یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق پر بھی رحم کرو، اور حضور نے فرمایا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا۔ اور آگے چلیے، آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ بھی ملاحظہ کرتے چلے۔ ایک اور عورت ہے، بنی اسرائیل کی رہنے والی ہے، وہ 40 سال تک
برائی میں 40 سال گزاری ہے، 40 سال تک گناہ کرتی رہی ہے، 40 سال تک وہ پاپ کرتی رہی ہے، اور اتنی خطرناک پاپی تھی کہ اگر کسی راستے سے گزرتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کر کہتے تھے ارے بھاگو بھاگو وہ پاپی عورت آ رہی ہے۔ اگر اس کا سایہ ہم لوگوں کے جسم پہ پڑ گیا کہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی عذاب نازل نہ فرما دے۔ وہ اتنا بڑا پاپی عورت ہے، وہ عورت چلی جا رہی ہے، سخت گرمی ہے، بہت تیز دھوپ ہے، اور ایسی دھوپ ہے کہ پاؤں رکھنا زمین پہ مشکل ہے، چلتی جا رہی ہے، ایک کنواں دیکھتی ہے، پیاس لگی تھی، کنویں کے پاس گئی تو ایک عجیب منظر دیکھتی ہے، ایک کتا کا بچہ ہے جسے کتے کا پلا چھوٹا سا بچہ کتا کا وہ بغل میں کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے زبان کو لٹکائے ہوا ہے، اور کنویں کے ارد گرد جو کیچڑ ہے اس کیچڑ کو چاٹ چاٹ کر کسی طرح پیاس بجھا رہا ہے۔ اس عورت نے اس کتے کے بچے کو دیکھا، عورت کو دیا آ گئی، عورت کو رحم آ گیا، عورت نے رسی تلاش کرنا شروع کیا، رسی نہ ملی، عورت نے ڈول تلاش کرنا شروع کیا، ڈول بھی نہ ملی، آخرکار اس نے سوچا چلو ایک ترکیب سوجھی، جو دوپٹہ کاندھے پہ رکھی تھی دوپٹے کو اتارتی ہے، دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر رسی بناتی ہے، جوڑ جوڑ کر لمبی رسی بنائی۔ اب ڈول جب نہ ہے نہیں ہے، اس نے اپنے پاؤں سے جوتی اتارا، جوتی اتار کر رسی کو باندھتی ہے، اس جوتی میں کنویں میں ڈال دیتی ہے، جوتی میں تھوڑا سا پانی آیا باہر کنویں سے، جیسے ہی جوتی کو باہر لاتی ہے پانی تھوڑا سا جوتی میں آیا، جوتی کو پکڑتی ہے، ادھر کتے کے بچے کے منہ میں وہ عورت جوتی سے پانی کے قطرے ٹپکاتی جا رہی تھی۔ اب ذرا سنیے، ادھر وہ عورت کتے کے بچے کے منہ میں پانی کا قطرہ جوتی سے ٹپکاتی جا رہی تھی، ادھر اللہ کی رحمت جھومتی جا رہی تھی، اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر کہہ رہی تھی اے عورت، ارے تو نے اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کتے کے بچے پر رحم کیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تیرے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی معین الدین قادری صاحب قبلہ۔ یہ مذہب اسلام ہے، ذرا پورا مجمع بولو، اسلام کی سندرتا کی وجہ سے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اب ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، میں نے کیا، اور ایک بات اور سنیے گا، آج کل لوگ ایک بات بتائیں، ابھی ایک نعرہ چل رہا تھا جس کو دیکھو آئی لو محمد، بولو نا بھائی، بولو بولو بولو، کیا 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 زبان پہ، کیا زبان پہ، جس کے زبان پہ دیکھو کیا جاری تھا، بچہ بھی کہے آئی لو محمد، بوڑھوں نے بھی کہا آئی لو محمد، علماء بھی کہہ رہے تھے آئی لو محمد، بچے بھی کہہ رہے تھے، گھر کی عورتیں بھی کہہ رہی تھی آئی لو محمد۔ بتائیے کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے؟ پورا ہندوستان کیا پوری دنیا میں گونج رہا تھا آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ لیکن او سرکار دو عالم کانفرنس میں آنے والوں، جشن دستار بندی میں آنے والوں، معین الدین قادری ایک بات کہہ کر جانا چاہے گا کہ او کاغذ پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، بینر پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، کپڑوں پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، چھت کی دیوار پہ آئی لو محمد لکھنے والوں، خوب لکھیے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا، اس سے بڑی بات یہ ہوگی، کاغذ پہ لکھنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی، اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھو، اپنے کردار پہ آئی لو محمد لکھو، اپنی زندگی پہ آئی لو محمد لکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاغذ پہ اگر آئی لو محمد لکھو
लिखोगे दुनिया का कोई फाड़ सकता है, अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई फाड़ सकता है, अगर छत की दीवार पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई दीवार को तोड़ सकता है, अगर कागज या प्लास्टिक पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई तोड़ सकता है, लेकिन अगर दिल में हमने आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया तो जब तक जिंदा रहोगे किसी माँ के लाल में ये दम नहीं है कि हमारे दिल के अंदर से आई लव मोहम्मद को मिटा सके, हमारे दिल की तख्ती से आई लव मोहम्मद को खत्म कर सके। जब तक जिंदा रहोगे दिल के अंदर अगर आई लव मोहम्मद लिखा होगा तो ये कहते रहोगे या रसूल अल्लाह हम यहाँ जब तक रहेंगे आपकी मोहब्बत में रहेंगे, कब्र में जाएंगे आपका दीदार होगा, हश्र में उठेंगे परवरदिगारे आलम का दीदार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। आई लव मोहम्मद अगर दिल के अंदर आपने लिख लिया, दिल की तख्ती पे लिख लिया तो फिर याद रखिएगा कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी फर्ज रोजों को नहीं छोड़ेगा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा। वरना तो आज देखे या जाते हैं कि जो बेटा माँ से साल भर बात नहीं करता है वो भी हम जैसे खतीबों को और ताहिर रजा रामपुरी साहब शायर को वो मुकम्मल लाकर हजार रुपए लुटा देते हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर तेरी माँ राजी नहीं है, अगर तेरा बाप राजी नहीं है तो तू क्या समझता है कि तू यहाँ शायरों पे खतीबों पे पैसा लुटा देगा तो क्या हुजूर राजी हो जाएंगे? अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। पहले अपने माँ बाप को राजी करो, अपने असातिज़ा का सम्मान कीजिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आज आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाए उस्ताद को भूल बैठता है। अरे अगर अली बाही उस्ताद ने पढ़ाया है उसके मर्तबे को तेरा बाप भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि तेरी माँ और तेरे बाप ने तो पैदा करके लाके तुझे मदरसा दारुल गौसिया गरीब नवाज में लाकर डाल दिया है। उन्होंने तो मिट्टी की शक्ल में तुझे यहाँ दिया था। आज कारी गुलाम साबिर साहब, मुफ्ती मुस्तकीम साहब और एक हजरत कौन है मौलाना उस्मान साहब, इन लोगों को आप इनके कदमों को चूमिए और इनको मुबारकबाद दीजिए, एहसान मानिए कि आपने मिट्टी की शक्ल में इन्हें दिया था, ये आपको सोना बनाकर वापस कर रहे हैं। आज आपका बेटा हाफिज कुरान बना है इन तीनों को, वरना हमें सब लोग देख रहे हैं लड़का जो हाफिज कुरान बनता है उसके माँ बाप भी आकर तलाश नहीं करते हैं कि बेटा तेरे हाफिज साहब कौन है जिसने तेरे सीने में कुरान के 300 पारों को उतार दिया है। वो नहीं ढूंढते हैं, उनको तलाश करके उनको नजराना दीजिए। गौर से सुनिए, आज उस्ताद से अगर थोड़ा सा किसी को अगर थोड़ी तकरीर आ गई, आवाज अच्छी हो गई, लोग अपने उस्ताद अपने टीचर्स का ख्याल नहीं करते हैं। आपको पता है उस्ताद तो वो हीरा है, आपको उन्होंने खुद वो घर नहीं चाहते, घर रमजान में भी इदारे में गुजार देते हैं। कभी इन असातिज़ा का ख्याल तो रखा करें, कभी सोचिए इनकी जिंदगी को कुर्बानी का दिन होता है। आपकी ख्वाहिश होती है ईद की नमाज अपने बच्चों के साथ हम अपने यहाँ की ईदगाह में अदा करें, मस्जिद में अदा करें। क्या इनके पास दिल नहीं होता है? इनके पास भी तो दिल है। जब आपको दिल्ली में अगर रहते हो कितना रोना आता है और रो रो कर दुआ मांगते हो, मालिक हमें तुमने मजबूर बनाया है, तभी तो मैं ईद जैसे दिन भी दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में गुजार रहा हो। तो बताओ इन उलमाए किराम के बारे में कभी सोचो। ईद का दिन होता है ये आपके साथ रहते हैं, कुर्बानी के दिनों में ये आपके साथ होते हैं, शबे बारात में ये आपके साथ होते हैं, रमजानो मुहर्रम में ये आपके साथ होते
ہوتے ہیں۔ اب بتائیے ان علماء کے بہت ساری جگہوں پہ تو یہ بھی دیکھے جاتے ہیں 5 مہینہ امام صاحب نے امامت کیا، جب امام صاحب کو یہاں سے ہٹایا تو ان کی تنخواہ بھی آدھی لوگ رکھ لیتے ہیں۔ سنو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا قیامت کے دن، اور ذرہ برابر اگر کوئی گناہ کرے گا، ذرہ برابر اگر کسی کا کوئی حق مارے گا، اللہ قیامت میں اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اس لیے اپنے عالموں کا سمان کریں، یہ قوم تو بعد میں کرے گی لیکن ان کے جو شاگرد حضرات ہیں میں ان سے کہوں گا خدا را اپنے استاذ کو کبھی مت بھولنا، اپنے استاذ کو کبھی مت تم ان کے احسان کو فراموش نہ کرنا۔ استاذ کا ادب کیا ہے؟ حضرت خلیفہ ہارون رشید نام سنا ہوگا آپ نے، ہارون رشید نے، بادشاہ ہارون رشید نے، اس نے اپنے بیٹے کو جا کر دیا استاد جی کے پاس، بہت بڑے محدث کے پاس، اور کہا کہ استاد حضرت آپ میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے، ان کی تربیت کیجئے، یہ تعلیم حاصل کرے گا دین کی آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، سنیے آگے۔ ہارون رشید تو بادشاہ ہے، جیسے ہی بچے کو دیا 8-10 دن کے بعد ہارون رشید کا قافلہ سپاہیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ہارون رشید نے کہا سپاہیوں ذرا گھوڑا روکو اور قافلہ کو یہاں روکا جائے، میں چاہتا ہوں جا کر دیکھوں کہ میرا بیٹا کر کیا رہا ہے۔ جیسے ہی ہارون رشید وہاں پہنچے دیکھا کہ استاذ وضو کر رہے ہیں، ان کا بیٹا ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، پاؤں دھو رہے ہیں وہ ادھر سے پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید نے جب دیکھا، آج کل کا باپ اگر ہو، استاذ اگر بچے سے پاؤں دبوا لے تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، استاذ اگر سر میں تیل ڈال لے، اور یہاں تک حالات ہو گئے آج جو علم اٹھتا جا رہا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بچے استاذ کی مخالفت میں اتر آئے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا نہیں کہ ایک مفتی صاحب، وہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی یعنی کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ استاذ بن کے وہاں پہ تھا، دو بچوں کو 2 ڈنڈے 3 ڈنڈے اگر لگا دیا، اس نالائق شاگرد نے دونوں نے مل کر اس کی بیوی، ان کی بچیوں، 2 بیٹیوں کو یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر میں کہتا ہوں یہی تم نے استاذ کا سمان کیا ہے۔ ماسٹر اگر کوئی ہے تمہارے یہاں، اگر تم نے ایک لائن بھی اس سے سیکھی ہے تو اس کا احترام زندگی بھر کیا کرو۔ ہارون رشید نے دیکھا بیٹا ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، استاذ پاؤں دھو رہے ہیں، تو ذرا سنیے گا، ہماری طرح باپ ہوتا جا کر کہتا پڑھنے دیا ہوں یہاں بچے کو، یا آپ کی خدمت کرنے دیا ہوں، پڑھنے دیا ہوں، کچھ سکھانے دیا ہوں، یا آپ کے بستر لگانے کو دیا ہوں؟ نہیں، وہ خلیفہ ہارون رشید تھے، اس نے جا کر استاذ سے کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا، ایک تماچا زور سے گال پہ مارا اور کہا نالائق، کیا یہی تربیت کے لیے تمہیں میں نے یہاں دیا ہے؟ استاذ کا ادب یہ نہیں ہے کہ تو صرف پانی ڈال، استاذ کا ادب تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے استاذ کے پاؤں کو دھو، تب بھی استاذ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ استاذ کا ادب ہے۔ اپنے استاذ کا سمان ہمیشہ اپنے دل میں باقی رکھیے۔ اسکول کالجوں سے تو یہ چیزیں ختم ہی ہو گئی، آج بھی مدرسے میں کچھ چیزیں ابھی باقی ہے کہ اگر کوئی شاگرد، استاد جی آ رہے ہیں، استاد صاحب، شاگرد اگر کوئی سائیکل پہ چل رہا ہے تو وہ استاذ کو دیکھ کر احتراماً سائیکل سے اتر جایا کرتے ہیں، یہ بھی استاذ کا ادب ہے۔ ورنہ تو آج کل کے بچے ایسا لگتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل لے کے بغل سے نکلے تو لگتا ہے امام صاحب کے نیچے کی زمین ہلاتے نکل جاتا ہے، استاد صاحب کے بغل سے زمین ہلاتے نکل جاتا ہے۔ استاد صاحب بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کب کی دشمنی ہم سے نکال رہا ہے۔ خدا را ایسا نہ کریں، اپنے استاد کا بھی سمان کریں اور اپنے ماں باپ کی بھی قدر کریں، ورنہ وہ بیٹے ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، ضروری۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، وہ بیٹوں سے، ان بیٹوں سے میں کہوں گا
جو اجمیر جا کر 10,000 کی چادر چڑھا دیتے ہیں، جو کچھوچا اور بریلی جا کر 10,000 کی چادر چڑھاتے ہیں، بڑی دیگ میں جا کر 10,000، چھوٹی دیگ میں جا کر 5,000 ڈال کے آتے ہیں اور مونچھ پہ تاؤ دیتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے 10,000 دیا، وہاں جا کے 5,000 دیا۔ اس سے بہتر یہ ہے جب پتہ کیا جائے، پتہ چلتا ہے یہ کہ پورے سال میں ایک دن عید کے دن بھی اپنی ماں کے لیے کپڑا کا انتظام نہیں کرتا ہے، باپ کے لیے ایک تہبند اور ایک کپڑا کا انتظام نہیں کرتا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی دولت کو لٹانے کا؟ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ہر سال آپ عمرے پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں، کیا آپ کے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو پہلے راضی کیجئے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کیا دن آ گئے کہ ماں ابھی بہار میں ایک جگہ پہ نام کیا لوں میں، اور یہ منبر رسول سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نالائق بیٹے نے صرف 1 ڈسمل زمین کے چکر میں، 1 ڈسمل زمین کے چکر میں، ایک نالائق بیٹے نے صرف اس وجہ سے کہ اس کو شک تھا کہ میرے باپ نے 1 ڈسمل زمین میرے بڑے بھائی کو دے دیا ہے زیادہ، اس وجہ سے اس شک کی بنیاد پہ باپ اس کا جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، پیچھے سے وہ بیٹا ہاتھ لگا کر بیٹھا تھا، آگے باپ بڑا، پیچھے سے باپ نے، بیٹے نے باپ کی گردن پہ اس طرح وار کیا کہ باپ اسی جگہ پہ تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیا۔ کیا اسی دن کے لیے باپ نے پالا تھا؟ ارے باپ ہوتا ہے۔ باپ کون ہے؟ جو آپ کے یہاں مراد آباد ریلوے اسٹیشن میں 2 بجے بھور میں اگر کوئی ٹوٹو چلاتا ہے، وہ بھی کسی بچے کا باپ ہوتا ہے۔ جو ریڑھی پہ پھل کی دکان لگاتا ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہوتا ہے۔ جو دن بھر اینٹ ڈھوتا ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہوتا ہے۔ باپ تو وہ ہے، اگر آپ نے کہا ہے بابا ہمیں آئس کریم کھانا ہے، باپ کے جیب میں پیسے نہ ہو تب بھی آپ کا باپ منع نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بریانی کھانی ہے، آپ کے باپ نے قرض لے کر ادھار لے کر آپ کو بریانی کھلایا ہے۔ ارے ماں ہوتی ہے، ایک ماں وہ ہے، بچپنے کو آپ نے بھول گیا، وہ آپ کی ماں ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، جب آپ ننھے سے تھے، جب آپ مننے سے تھے، جب ہم چھوٹے سے تھے، تو ماں کیا کرتی تھی؟ ماں کا مقام تو وہ ہے کہ ماں ہمیں اور آپ کو، میں ادھر ہی جا رہا ہوں، لیکن بیچ میں یہ بات ہے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایسے بولیں گے؟ ارے ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ او بھائی، کوئی کہتا ہے فلاں اچھا، کوئی کہتا فلاں اچھا، کوئی کہتا فلاں اچھا، لیکن یاد رکھیں جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ تو یہ ہمیشہ کہتا ہے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ ماں باپ کو راضی کیجئے۔ اور میں نے پہلے کہا تھا نا کہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، 2 میں نے بتایا تھا، ایک چھوڑ دیا تھا نا، اس کو اب یہاں سن لیجئے۔ سنیں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا دعوت الوالدین لولدہ، ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے، اللہ تعالی ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں اولاد کی حق میں ماں باپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں، میں آپ سے کہوں گا یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے، اگر ماں کسی کی ناراض ہے، کسی کا باپ اگر ناراض ہے، تو تیرا جلسے میں آنا بھی بیکار ہوگا۔ تو یاد رکھنا اجمیر جانا بھی تیرا بیکار ہوگا، بغداد جانا بھی بیکار ہوگا، عمرے پہ جانا بھی بیکار ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ناراض ہے، یہاں سے اٹھ کے جانا، اپنے ماں باپ کے
قدموں سے لپٹ جانا، کہنا او میرے بابا، او میری ماں، ہم نے جلسے میں جا کر سنا ہے ایک بنگال سے مولانا آئے تھے، اس سے میں نے سنا ہے اگر آپ دونوں ناراض رہو گے ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ دونوں راضی ہو جاؤ۔ او ماں، ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے، آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، آپ کے روپے پیسے نہیں چاہیے، آپ کے محل و مکانات نہیں چاہیے، آپ کی گاڑی اور بنگلہ نہیں چاہیے۔ او ماں، اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ماں، پیاری ماں، مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ جن کو ماں باپ سے جتنی محبت ہے نا اتنی بلند آواز سے بولنا ہے دعا چاہیے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچا بولو، کیا بولنا ہے؟ میرے مولا جو جتنی بلند آواز سے بولیں، اگر ان کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور جن کے والدین باحیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ پورا مجمع، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، اور بلند آواز سے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک شعر پڑھوں، اجازت ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، اچھا عورتیں آج کل لوریاں گاتی ہے، ہمارے علاقے میں حضرت ایک لوری گاتی ہے عورتیں، پتہ ہے اگر بچہ نہیں سوئے گا، بچہ اگر دودھ نہیں پی رہا، بچہ اگر رو رہا ہے، بچہ اگر سکون سے نہیں ہے، بے چین ہے، تو ماں گود میں لیتی ہے اور ایک لوری گاتی ہے، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹو، ہمارے علاقے میں گاتی ہے۔ اچھا آپ کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لوریاں گاتی ہوں گی، لیکن میں کہوں گا ماں بہنوں کو جا کر بتائیں، او میری ماں اور بہنوں، اگر تیرا بچہ نہیں سوئے، اگر تیرا بچہ بے چین ہونے لگے، اگر تیرا بچہ سکون سے نہ سوئے تو لوریاں نہ گانا بلکہ درود مصطفیٰ گنگنانا، نعت مصطفیٰ گنگنانا۔ اور سنو لوگو، ماں اگر لوریوں میں درود مصطفیٰ گنگنانے لگے تو پھر یاد رکھے ماں کا انداز بھی نرالا ہوگا، بچہ بھی سکون کی نیند سوئے گا، لیکن ماں کی لوریوں میں بڑا درد ہوتا ہے۔ لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، اور او ماں مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے؟ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، اور اچھی آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اسلام کی سندرتا کیا ہے؟ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اسلام زندہ باد، پورا مجمع بولو اسلام زندہ باد، اسلام اسلام۔ اسلام ایک سندر مذہب ہے، لیکن اسلام کی بیوٹینس کیا ہے ذرا سنیے گا۔ اسلام نے کیا کہا ہے اور اس کتاب میں کیا باتیں لکھی ہے؟ کتاب میں لکھی ہے وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا پرجاپتشٹم پر پتامہشٹ نمو نمستے ششاہشکرتا پنشٹ بھویوکتی نمو نمستے۔ اگر اس کو کبیر داس کے انداز میں بولوں تو کبیر داس نے کہا ہے اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھتے سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی
की शान, अरे तू जानगी है महान रे मोरख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। और एक पंडित ने कहा है अगर मोहब्बत की बात करते हो कि इस्लाम क्या संदेश देता है, तो पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा है जिसको पढ़कर मैं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ, तो जरा सुनिएगा। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा है सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़। मेरी बात हो तो तुम कुछ कहना, ये तो पंडित ने कहा कि बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग सेवन की फुलवारी जिसका मनुष्य है फूल, लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और नाजिम भाई पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया, हद कर दिया। पंडित ने अपने मानने वालों से कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, अरे जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान, ऐ लोगो उसकी बड़ी है शान। सुनो इसका खुलासा लिखा है वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, वायुर्द मन हवा, यर्मुगड़ मन आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम परपितामह, कहा के इस सूर्य को, चंद्रमा को, हवा को, अग्नि को, जमीन को, आसमान को, इन सारी चीजों को जिसने पैदा फरमाया है, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उस मालिक की बारगाह में नतमस्तक होते गए, मत्था टेकते गए। और आगे सुनो कहा पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, एक बार नहीं बल्कि करोड़ों बार मत्था टेकते गए, हजारों बार मत्था टेकते गए जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। अब अल्लाह का कुरान सुनिए, अल्लाह का कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सब का खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है, हम उसी अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न माँ है, न बाप है, औलाद भी नहीं है, यानी न वो किसी से पैदा हुआ है न उससे कोई पैदा हुआ है। अल्लाह ने पूरी दुनिया को लफ्ज़े कुन से पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला की बारगाह हमें दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और कितना टाइम हुआ है? अच्छा 12 बजने वाले हैं। फिर अभी मेरे बाद एक बहुत ही अच्छे खतीब उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जलीस साहब किबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे, उन्हें भी आपको समाअत करके जाना है। और वो पुरबहार मंजर दस्तार बंदी का प्रोग्राम वो भी आप लोगों को यहाँ से देख कर जाना है। तो इसलिए पूरा मजमा एक बार बोलें इस्लाम और ऊंचा बोल।